سوال کر رہے ہیں کہ پیر کا حکم جو نہیں مانے اس کے لیے کیا ہے؟ تو مرید ہونے کا ہی مطلب ہے کہ ابھی اس کو پتا نہیں ہے کیسا راستہ چلنا ہے، کیا راستہ ہے، کیا منزل ہے، کیا طے کرنا ہے، نفس کے کیا معاملات ہوتے ہیں، قلب کے کیا معاملات ہوتے ہیں، روح کے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ وہ مرید وہ جو بننے جا رہا ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہے، وہی معاملات اس راستے کو چلنا کیسے ہیں وہ ساری چیزیں جو آپ پیر کے حکم سے طے کریں گے۔ پیر آپ کو حکم دے گا یوں یوں چلے تو وہ جو ہے آپ پیر کے حکم کے ذریعے ہی وہ منزلیں طے کرنے والے ہیں، ان مقامات کو پانے والے ہیں۔ اور مرید اگر پیر کا حکم ہی نہیں ماننا چاہتا ہے، پیر کا حکم ہی نہیں سننا چاہتا ہے، تب تو وہ برباد ہے، وہ مرید ہی نہیں ہے در حقیقت۔ اس نے جو ہے پیر کے حکم کو اس نے نہیں مانا، گویا اپنے لیے کھڈا کھود لیا، اس نے اپنے لیے قبر کھود لیا، ختم ہو گیا۔ وہ پہنچے گا کیسے؟ ہم کیا سمجھاتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے آپ کے پیر سے محبت ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو آپ کے پیر سے محبت ہے، پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے پیر کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے۔ اب آپ پیر کے صحبت میں بھی آ گئے، ان کے ساتھ میں ان کی محفلوں میں بیٹھنے لگ گئے، ان کے جو ہے صحبت میں آنے لگے، ان کی تعلیمات میں آنے لگے، لیکن اب تعلیمات میں آنا ہی نہیں بلکہ ان کا ادب و احترام کیا ہے وہ بھی آپ کو کرنا ہے۔ اتنا ہی نہیں، پھر اس کے بعد آپ کو پیر کی خدمت کرنا ہے۔ اب آپ کو یہ چیزیں پتہ چل گئی۔ اب اتنے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر آپ کا دروازہ نہیں کھلا، اب وہ دروازہ کھولنے کے لیے آخری جو چیز ہے وہ حکم ہے کہ اب وہ حکم آپ کو دے گا، اور حکم دینے کے بعد آپ جب اس کے حکموں پر چلے گئے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو یہ بھی حکم دے کہ آپ جو ہے 3 دن تک بھوکا رہو، وہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بھی حکم دے کہ 3 دن تک صرف پانی پہ رہو، وہ یہ بھی حکم دے سکتا ہے کہ تم اپنی آدھی دولت اپنے دوسرے پیر بھائی کو دے دو، کیونکہ آپ کہاں اٹکے ہو پیر کو دکھائی دے رہا ہے۔ پیر کہتے ہیں اس کو جس کو آپ کی بیماری، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو جس کو بیماری کی پرکھ ہو، سمجھ جائے کون سی بیماری ہے، تو پیر کو پتا چل جاتا۔ پیر اب آپ کو جب حکم دے گا اور آپ پیر کی بات ہی نہیں سننے تیار ہو، پیر کا حکم ہی نہیں سننے تیار ہو، تو تم نے اپنی قبر کھود لی، منزل کیا پائیں گے؟ کوئی منزل نہیں ملے گی، سمجھ میں؟ تو پیر کا حکم ماننا یہ تو بولے آخری ہتھیار بولتے ہیں نا، یعنی آپ نے سب کر لیا پھر بھی دروازہ نہیں کھلا، تو آخر میں جو دروازہ کسی چیز سے کھولے گا وہ پیر کے حکم سے۔ اب اس لیے قرآن نے بھی کیا آپ کو حکم دیا کہ آپ یہ کیا اللہ کا حکم مانو، رسول اللہ کا حکم مانو، اور اولو الامر کا حکم مانو۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں یا اولی الامر جو ہے اس سے مراد جو ہے پیر طریقت ہے کہ پیر کا حکم مانو۔ تو آپ اگر حکم مانو گے نہیں تو آپ کو ڈاکٹر نے کہا آپ یہ دوا کھاؤ اور یہ پرہیز کرو، اگر آپ بات سنیں گے نہیں تو آپ کو آپ کی بیماری میں شفا کیسے ملے گی؟ اور نہیں، آپ ڈاکٹر کو سکھائیں گے نہیں مجھ کو کڑوی دوا نہیں دینا، مجھ کو میٹھی دوا دینا، میں کڑوی دوا نہیں کھاؤں گا، میٹھی چاہیے، مجھ کو یہ دوا نہیں چاہیے، میرے کو وہی چاہیے، تو آپ کو شفا ملے گی؟ نہیں، آپ کے لیے جس چیز میں شفا ہے وہ ڈاکٹر آپ کے لیے تجویز کرے گا، کچھ بھی نہیں۔ تو جو حکم رہتا ہے نا وہ تجویز کرنا کہتے ہیں اس کو اللہ، کہ آپ کے پیر نے آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے جو گئے آپ کے راہ میں جو بولتے ہیں نا رکاوٹیں ہیں، اس سے آپ کو وہ پورا نہیں بتا دے، وہ حکم دے گا آپ عمل کر لو گے، کیونکہ ابھی آپ کو وہ جتنا پڑھانے جائے گا اتنا آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، تو وہ ڈائریکٹ آپ کو حکم دے گا کہ یہ کرو، اور آپ جب وہ کرنے نکلو گے آپ وہ کام جو ہے کر گزرو گے کہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے میرے پیر کے حکم پر عمل کرنا ہے اور آپ نے کر دیا، تو کیا ہوگا؟ آپ کو اتنا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ وہ جو چیز آپ کی رکاوٹ بڑھ رہی تھی وہ رکاوٹ کو آپ ہٹا کے گرا کے آگے بڑھ جاؤ گے، وہ بیریگیٹ توڑ کے آگے بڑھ جاؤ گے۔ تو مولا جو ہے پیر کے حکم پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اگر نہیں کیا تو گویا اس نے اپنا کھڈا کھود لیا۔ مولا پیر کے حکم کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔